بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک دو بڑی جماعتیں آپس میں زبردست جنگ نہ کر لیں جن دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، اور جب تک 30 کے قریب ایسے دجال و کذاب پیدا نہ ہو جائیں جن میں سے ہر ایک اپنے آپ کو اللہ کا رسول بتائے گا۔ اور فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک دنیا سے علم نہ اٹھ جائے اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے، جب تک دو بڑی جماعتیں آپس میں زبردست جنگ نہ کر لیں۔ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دوسری جنگ عظیم میں دونوں ہی تقریباً ایک ہی نظریات کے لوگ تھے، اور اب تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان میں سب سے بڑی جنگ دوسری جنگ عظیم تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اشارہ کہیں آگے کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں جب 15 قسم کے گناہ عام ہو جائیں تو پھر زلزلے آئیں گے۔ جامع ترمذی کی روایت میں ان گناہوں کی تفصیل اس طرح سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مال غنیمت مالداروں تک محدود ہو جائے، امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، تعلیم حصول دنیا کے لیے ہو جائے، آدمی اپنی بیوی کے تابع ہو جائے، بیٹا اپنی ماں کا نافرمان ہو جائے، اپنے دوست کو قریب اور اپنے باپ کو دور کرے، مسجدوں میں شور و غل بلند ہو جائے، قبیلے کا سردار ان کا فاسق ترین آدمی بن جائے۔ آج ہیں حکمران جو زانی بدکار، وہ ہمارا ہیرو ہے، وہ ہمیں پسند۔ نان مسلمز کی تو بات چھوڑیں، مسلمانوں میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ قبیلے کا سردار ان کا فاسق ترین آدمی بن جائے گا، قوم اور ملک کو ملت کا لیڈر ذلیل ترین آدمی بن جائے گا۔ کسی آدمی کی شرارت سے بچنے کے لیے اس کا اکرام شروع ہو جائے، بدماشوں کی، لفنگوں کی، بد کردار لوگوں کی عزت ہے، شریف لوگوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، موسیقی کے آلات عام اور طوائفوں کا زور ہو جائے گا۔ یہ بھی سارا کچھ تقریباً ہو گیا۔ شراب کا پینا عام ہو جائے گا۔ شراب کا پینا عام ہے مسلمان ملکوں میں، پھر بھی ڈر ڈرا کے پی رہے ہیں، چھپ کے پی رہے ہیں۔ باقی نان مسلم کنٹریز جو ہیں وہاں تو بہت عام ہے۔ اور اب تو یہ کئی ہمارے یہاں پاکستان میں بھی کئی عالم یہ ذہن سازی کر رہے ہیں کہ اتنے پرسنٹ الکوہل سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابھی نہیں پکڑا جاتا تو جب پرسنٹیج اتنے پرسنٹ الکوہل کی اجازت ہوگی تو کیسے میئر کریں گے کہ اس نے کتنے پرسنٹ بھی، اس نے کتنے پرسنٹ بھی۔ چھپ چھپا کے ہمارے یہاں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن قانوناً اجازت نہیں ہے۔ یورپ والی بدحالی نہیں، جمعہ ہفتہ اتوار وہاں کوئی شریف آدمی گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، جس کی آنکھ میں شرم ہو، اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ باہر نہیں نکل سکتا۔ لیکن تعریفیں ہم یورپ اور امریکہ کی ہی کرتے جائیں گے۔ دجال نے ہماری مت مار دی۔ اس امت کا آخری طبقہ اس امت کے پہلے طبقے پر تبرہ بازی اور لعن طعن شروع کر دے تو پھر اس وقت سرخ آندھی کے چلنے، زلزلوں اور زمین میں دھنسنے، شکل مخسخ ہو جانے اور پتھر برسنے کا انتظار کرو، اور ایسے پہ در پہ آفات کا انتظار کرو جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹ کر اس کے دانے مسلسل گرنے لگتے۔ بالا مشکل یہ مسلمانوں میں تو ہوا کہ اتنے شریف لوگ جو اگر حکمران گزرے تو ان کے گھر میں گھس کے ان کو قتل کر دیا، تو آج ایسے ایسے حکمران ہیں ان کے گھر کے پاس سے کھانس کے تو نکل جاؤ۔ ہم نے شریف اور اچھے لوگوں کی قدر نہیں کی۔ آج جو لوگ فوت ہو گئے جن کو نیک لوگ تھے ان کی خامیاں ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایک ابھی وہ بہت بڑا ایک فتنہ ہے وہ لگا ہوا ہے، ادھر سے حدیث توڑ ادھر سے جوڑ، اس طریقے سے کر کے وہ شریف لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے جن کو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ثابت کر رہی ہیں کہ وہ نیک تھے، وہ جنتی تھے، وہ لگا ہوا ہے اور لوگ اس کے فالوور ہیں۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم یقیناً اپنے پہلوں کا بالشت ببالشت اور ذرا بذرا اتباع کرو گے۔ جس چیز کی طرف وہ جس قدر بڑھتے تھے تم بھی اسی قدر بڑھو گے، جس کی طرف وہ ایک بالشت بڑھے تم بھی ایک بالشت بڑھو گے، اور جس کی طرف وہ ایک ذرا یعنی ایک ہاتھ بڑھتے تم بھی بڑھو گے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی داخل ہوگے۔ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پہلے والوں سے آپ کی مراد یہود و نصارہ ہے؟ ارشاد فرمایا تو اور کون ہے؟ بہاوالہ مشکاہ شریف۔ تو جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا وہی اور مسلمانوں نے کر دیا۔ واضح احکامات ہونے کے باوجود ہم مشرکانہ طریقے ہیں، ہمارے حدود قائم ہی نہیں ہے کسی بھی مسلمان ملک میں، سعودی عرب میں ہے پھر بھی۔ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حکام ملک کی زمین کے محصول کو اپنی ذاتی دولت بنا لیں، یعنی اسے احکام شریعہ کے مطابق خرچ نہ کریں، لوگ زکوٰۃ تاوان کے طور پر ادا کریں، لوگ امانت کو مال غنیمت کی طرح اپنے اوپر حلال سمجھنے لگیں، شوہر اپنی بیوی کی ہر ناجائز بات ماننے لگیں اور والدین کی نافرمانی کریں اور برے لوگوں سے دوستی کر لیں۔ علم دین حصول دین کی غرض سے سیکھا جائے۔ ہر قوم میں ایسے لوگ سردار بن جائیں جو ان میں سب سے زیادہ کمینے، بد اخلاق اور لالچی ہوں۔ انتظامات نالائق لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں۔ خدا کے نافرمانوں کی عزت صرف ان کے خوف کی وجہ سے کی جائے۔ شراب پینا عام ہو جائے، شراب پینا عام ہو جائے، ناچ گانے اور لو لعب کے آلات عام ہو جائیں، زنا کاری کی کثرت ہو، امت کے پچھلے لوگوں پہلوں پر لعنت کرنے لگیں، یعنی کہ بعد میں آنے والے پچھلوں پر لعنت کرنے ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، جب یہ سب کام شروع ہو جائیں تو اس وقت سرخ آندھی اور عذاب کی دوسری نشانیوں کا انتظار کرو۔ عذاب الہی جیسے زمین کا دھسنا، آسمان سے پتھروں کی بارش، شکلوں کی تبدیلی، اس کے علاوہ اور نشانیں اس طرح پے در پہ ظاہر ہونے لگیں گی جیسے تسبیح کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے دانے یکے بعد دیگرے گرنے لگتے ہیں۔ جامع ترمذی باب علامات الساعہ، مشکوٰۃ جلد 2 صفحہ 487۔ قیامت کے قریب لونڈی کی اولاد زیادہ ہوگی، یعنی شریف عورتیں زیادہ بچے پیدا کرنا معیوب سمجھیں گی۔ علم سے خالی اور نئی نئی دولت کے مالک لوگ حکومت کرنے لگے ہیں، یعنی کہ دین کے علم، دین یا دنیاوی علم، دونوں طرح کا علم، اغلام بازی اور چپی بازی عام ہو جائے گی۔ مسجدوں میں کھیل کود ہوگا، ملتے وقت سلام کی جگہ گالم گلوچ ہوگا، یعنی کہ سنت کے مطابق جو سلام کیا جاتا ہے اس کی جگہ گالم گلوچ ہوگی۔ اب بھی دو دوست ملتے ہیں، یہ کہتے ہیں فلاں نے سنا ماں، یہ بہت پہلے سے ہم چھوٹے سے تھے تب سے ہم نے دیکھا لوگ دوست آپس میں ملتے ہیں تو گالم گلوچ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شریعت کے علوم کا حصول کم ہوگا، جھوٹ کو ایک فن کی حیثیت حاصل ہوگی، دلوں سے امانت اور دیانت اٹھ جائے گی۔ فاسق لوگوں کو بہکانے کے لیے اور اپنے گناہوں پر پردہ پوشی کے لیے علم حاصل کریں گے۔ شرم و حیا جاتی رہے گی، چاروں طرف سے کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔